جس کی وجہ سے مسجد میں تشریف نہ لے جا سکے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ دستک دینے والے کو فرماتی ہیں کہ میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم ابھی نہیں مل سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سے فرمایا، بیٹی پردہ کر لو، یہ دستک دینے والا ملک الموت ہے، جس نے آج تک کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت نہیں مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرماتے ہوئے بھی یہی فرما رہے ہوتے ہیں، ربی حب لی امتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض الموت طاری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو بار بار اپنے چہرے مبارک پر میرے لیے دعا کریں گے، پھر عورتیں اور بچے آئیں گے اور دعا کریں گے۔ غلام میری میت کے پاس آ کر دعا کریں گے۔ اس کے بعد انصاری مرد، عورتیں، بچے اور ان کے غلام آ کر دعا کریں گے۔ اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دیں گے۔ ابن اسحاق اور دوسرے اہل سیر نے نقل کیا ہے کہ تدفین کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو موالی حضرت اسامہ بن زید اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی غسل کرنے میں شریک تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سخول کے بنے ہوئے سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی مبارک کے 7 لوگ قطار بنا کر کھڑے تھے۔ ہر کوئی انفرادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتا، لہٰذا بدھ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے غلام شکران نے قبر میں اتارا۔ تو جب یہ قبر سے باہر نکلے تو مغیرہ بن شعبہ قبر پر کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کر قبر میں پھینک کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ میری انگوٹھی گر گئی ہے، کیا میں وہ نکال لوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی نکال لیں۔ تو وہ قبر میں اترے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لپٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے لینے لگے اور دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ وہ انگوٹھی تو ایک بہانہ تھا، دراصل بات تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لپٹنا چاہتے تھے، تو لوگوں نے پھر سے کہا کہ باہر آ جاؤ۔ آخری انسان جس کا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو مٹی سے بند کر دیا گیا، اس کے بعد یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں بنائی جائے۔ تو اس موقع پر شیر خدا حضرت علی سے منسوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاں نبی کی وفات ہوتی ہے وہیں اس کی تدفین کی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کھڑی ہوئیں، انہوں نے فرمایا کہ کس طرح تم نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی میں چھپا تعالیٰ معاف کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کا کوئی حوالہ چاہیے ہو تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اب تک کے لیے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔